والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. احباب وقار، آج ہم اعتکاف کے موضوع پر مختصر سی گفتگو کریں گے. اعتکاف آقا کریم کی وہ سنت ہے جو میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہر وقت اپنائی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آقا کریم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. پھر ایک مقام پر آقا کریم نے فرمایا، جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس شخص نے ایمان اور اخلاق کے ساتھ اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک مقام پر آقا کریم نے فرمایا، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے. اور ایک خندق کی مقدار اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور یہ ایک دن کا ہے. اور جو بندہ 10 دن کا کرتا ہے اس کا اندازہ خود ہی لگا لیجیے. اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اسے ہر دن کے بدلے میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے. اب اعتکاف کر لیا، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، آقا کریم کی سنت سمجھ کر بیٹھ رہا ہوں، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، درود و سلام کی کثرت کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں. کیونکہ اگر انسان کی نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نیت نہ درست ہوئی تو اعمال پھر درست نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد عبادات کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے، شیڈول بنایا جائے، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. کس چیز کی تلاوت کی جائے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ آقا کریم ہر رمضان میں قرآن کا دور فرماتے ہیں. اس کے بعد درود السلام کی کثرت کی جائے، اس کی مقدار لکھ لی جائے تو یہ بہتر ہے کہ میں اس 10 دنوں میں 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ جتنی توفیق ہو سکے اتنا پڑھوں. یہ تعداد لکھ لے، پھر ڈیلی روٹین کے مطابق پڑھا جائے گا، اس میں آسانی ہوگی. اس کے بعد کلمہ شریف، اس کی بھی تقریباً 50,000 60,000 جتنی یعنی کہ مقدار پڑھ سکے. اعتکاف میں بیٹھ کر اس کے بعد کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہے، کیونکہ ہم اعتکاف سے ہٹ کر بھی تو یہ کام کرتے ہیں، نہ سونے والا، کھانے والا، پینے والا. اگر اعتکاف میں بھی آ کر یہی کرنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ باہر ہی رہیں، اعتکاف میں آنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس میں کم کھائیں، کم پئیں اور کم بولیں. اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ طاق رات کو حاصل کرنا ہے، اور طاق رات اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس پر محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آقا کریم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. اس لیے اور طاق رات ضروری نہیں کہ اعتکاف والے ہی اس کی برکتیں حاصل کریں. آقا کریم نے فرمایا، جو طاق رات کے رات میں اضافہ عبادت کرے گا اللہ رب العزت
اپنے گھروں میں بھی اس رات میں اہتمام کریں عبادت کا اور لوگوں سے ملنا اعتکاف کے اندر. گھر سے یعنی کہ کوئی بندہ سحری یا افطاری جاننے والے یا نہ جاننے والے آ جاتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ حجرے سے باہر ہی ان کو ملیں. اگرچہ اندر بٹھانے کی اجازت ہے لیکن جب ہم بٹھانے کی اجازت دیں گے نا وہ لیٹنے کی خود ہی لے لیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے باہر سے ملاقات کریں, اپنی افطاری لیں اور ان کو الوداع کریں. اور اس کے بعد جو اعتکاف کے اندر ہے نا ان سے بھی ملاقات آپ نے صرف سلام دعا کی حد تک رکھنی. یہ نہیں کہ شہری کے وقت اکٹھے ہو گئے. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے, دنیا کی بات شروع ہوتی ہے, بس چھوٹی سی جیسے بات شروع ہوگی پھر اس میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں اور اس میں ہم بجائے ثواب کمانے کے الٹا گناہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا جو غیر ضروری ہے اس سے بندے کے 40 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے آس پاس میں جو بیٹھے ہیں آپ سمجھے ایسے کہ میں انہیں جانتا ہی نہیں. یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آپ جب رب کی عبادت کرتے تھے ایسے کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے. تو بہتر اس میں یہی ہے کہ آپ نے آس پاس والے حجروں سے ملاقات کرنی نہیں, صرف سلام دعا کریں اور اپنے حجرے میں جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں. آقا کریم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جو اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس نیت سے اے اللہ کہ میں اسی وقت اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے. جب تک معافی نہ مل جائے تب تک اس کے در سے اٹھنا ہی نہیں ہے. اس لیے اعتکاف کے اندر اپنے دعا کرنے ہیں, کریں گے جو آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اور بالخصوص قبلہ استاد محترم کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو دور فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اور حضور کی پوری امت کے لیے کرنی ہے, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرمائے. اور جو اب اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ عصر کی نماز ہمارے پاس ادھر پڑھیں. قبلہ مفتی امتیاز صاحب کا بیان ہوگا, درس ہوگا خصوصی اور نماز عصر کے بعد اعتکافیوں کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین.